حرف راز میں خوش آمدید. ہم بات کرتے ہیں اسلام فوبیا کی. جیسے بھارت کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کرونا کے حوالے سے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، خاص طور پر تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے خلیجی ممالک میں تمام بااثر افراد، وہاں کے شاہی خاندان سے وابستہ افراد ہیں، عمان کی کل پرنسز، اور اس کے علاوہ قطر نے بھی جو مذمت کی ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ اگر یہ حرکتیں باز نہ آئیں، بھارت کے جو لوگ ان ممالک میں مقیم ہیں وہاں کما رہے ہیں، وہاں کھا رہے ہیں اور وہاں بیٹھ کے جو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک پوری کمپین اور ایک ہیش ٹیگ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور وہ اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اوریہ صاحب کہ بھارت کے اندر اس کے اوپر کس طریقے سے عمل ہوتا ہے. اور جو فگرز آئی ہیں کہ 63 لاکھ جو ہیں غیر مسلم صرف دبئی کے اندر ہیں، اور اس کے علاوہ 19 لاکھ کے قریب جو فگرز آئی ہیں وہ ہیں سعودی عرب کے اندر، اور 9 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ قطر کے اندر ہیں، اور اسی طرح اتنے ہی ہیں جو عمان کے اندر ہیں. تو اچھا، یہ اب واپس بھیجنے کی ایک مہم شروع ہو گئی. اول تو ویسے واپس بھیجنے کی مہم ویسے ہی شروع ہو رہی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی ساری جو اکانومیز ہیں نا وہ اب ڈراپ پہ جا رہی ہیں. اب دنیا میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اربوں کا تیل ان کو بچا دے گا تو یہ بالکل ناممکنات سی بات ہے. ٹرمپ رات چیخا ہے بہت بری طرح، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے رشیا اور سعودی عرب کو کہا تھا کہ اپنی آئل کی پروڈکشن بند کرو، لیکن یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے ہیں اور ان دونوں کی لڑائی کے اندر امریکہ کا تیل جو ہے وہ تباہ ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں بھی سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ ہوگا سعودی عرب کو اور یو اے ای کے آئل کو، اس لیے کہ جو رشیا کی اکانومی ہے وہ آئل بیسڈ اکانومی نہیں ہے. رشیا اپنے آئل کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، رشیا کے پاس اور بہت سارے ریسورسز موجود ہیں. سعودی عرب میں تو اگر تیل نہیں بیچے گا تو گندم کہاں سے لے گا، یو اے ای جو ہے وہ تیل نہیں بیچے گا تو کھانا کہاں سے کھائے گا، وہاں تو ریگستان ہے سارے کا سارا. تو یہ ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی اکانومیز جو ہے یہ اب اس پہ جا رہی ہیں. اب حالت یہ ہوئی ہے کہ اس وقت یہ جو ٹویٹس چلنے شروع ہوئے ہیں اور انڈینز جو ہیں وہ اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت، کیونکہ ڈبلیو ایچ او کی جو پریڈکشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی اکانومی بچے گی، جو چند ایک اکانومیز بچیں گی دنیا کے اندر، ان میں سے ایک انڈین اکانومی بھی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ انڈیا خود بذات خود ایگریرین کنٹری ہے، بہت بڑا ایگریرین کنٹری ہے، سارے کے سارے دریا ہیں، دوسری چیزیں ہیں، نیچے وندھیا رینجز کے اندر بھی سب کچھ ہے، اور وہ بچ جائے گا سارا کچھ کام. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بچ جائیں. کل بھی میں نے کیا کہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیش گوئی کے مطابق چلیں تو دنیا میں 2 ہی ملک ہیں کہ جو سروائیو کریں گے اس وقت، جو کہ آخری جنگ کے اندر شریک ہوں گے. ایک اسرائیل سروائیو کرے گا اور ایک انڈیا کے، اور پھر باقی جو مسلمانوں کے اس کے ساتھ ہونی. لیکن اس کے باوجود بھی ایک سینس بالکل نئی آئی ہے، اور یہ فیلنگ اس سے پہلے نہیں تھی. اور وہ سینس یہ آئی ہے کہ انہوں نے عربوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہے ان کے اوپر، اور مودی کو باقاعدہ وہی لوگ ہیں جو جس کو اپنا دوست قرار دیتے تھے، بلا کے ہار پہنایا کرتے تھے. اب مودی نے پھر لکھا ہے کہ nothing has to do corona has nothing. اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ اندازہ کریں ان کو جو ریئیکشن ہوتی تھی وہ آپ اندازہ کریں وہ اس حد تک ہوتی تھی کہ جس وقت OIC نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنا بابری مسجد بنائے، تو سبرامنیم سوامی جو ان کا سب سے گندا آدمی ہے، اس نے کہا I am happy that OIC secretariat has issued a statement that Babri masjid should be rebuilt on رام پتہ نہیں کیا ہے، رام جنم بھومی. If the OIC does not disown this statement, then Hindu can reclaim Kaaba as a Shivling. تو سمجھتے ہیں ایک پتھر جو ہے وہ وہاں سے آیا ہوا ہے اپنے، لیکن اس کر کے اگر اس کعبہ تک پہنچنا بڑی بات ہے، رستے میں سے انہوں نے پاکستان سے گزرنا ہے، پھر سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑے مذبح خانے سے گزرنا ہے افغانستان، جس کو وہ ہندو کوش کہتے ہیں. وہ خیر عجیب و غریب کا خواب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فکرہ جو تھا یہ بہت بڑا فکرہ تھا. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ فکرہ جو تھا یہ 3 مارچ 19 کا ہے، آج اس کو گزرے ہوئے 1 سال ہو گیا، لیکن سعودی عرب سے بولا کوئی نہیں تھا. اب وہاں پر یہ باتیں جو ہیں نکلنا شروع ہوئی ہیں. ابھی تک بھی سعودی عرب اس طرح نہیں بولا، خاموش ہے، لیکن یو اے ای میں، قطر میں، عمان میں، ان جگہوں پہ یہ چیزیں بلٹ اپ ہوئی ہیں. اور اگر یہ چیزیں ایک دفعہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو گئیں تو صورتحال یہ ہے کہ نکلنا تو انہوں نے ہے. اور کیونکہ ایک بات آپ طے ہے کہ اب دنیا کی حالت، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کرونا کے بعد دنیا ویسی رہ جائے گی یا ویسی ہوگی تو یہ بھول جائے. اب دنیا جو ہے وہ بدل گئی. اب دنیا کے اندر اگلے کم از کم کئی سالوں تک آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں کر پائیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کانسرٹس کا دور دور تک تصور آپ کا ختم ہو جائے گا. آپ کا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے
وہ مکمل طور پہ آج میں لاس اینجلس کی دیکھ رہا تھا کہ سڑکوں کے اوپر لوگ شٹ کر رہے ہیں. CNBC کی جو بہت بڑا تھا کہ یعنی اس حد تک ویران ہو چکا ہوا ہے کہ گند اور غلاظت سے بھر چکا ہوا ہے لاس اینجلس کی صورتحال سے. اس کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نہیں، ایون جہاز کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ان کا دنیا میں ہوتا تھا کہ جو جس میں پیسے خرچ، کروز پہ لوگ نکلتے تھے اس کے اندر سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایئر آتی ہے وہ کیونکہ ظاہر پر سرکولیٹ ہوتی ہے تو اس ایئر کے اندر پورے کا پورا جہاز جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ جاپان کا ایک جہاز جا کے لگا تھا. تو اس وقت یہ ہے کہ یہ معاملہ اس میں بڑا سیریس ہے. لیکن اس میں ایک اور چیز سیریس اور اچھی آ گئی ہے کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے ایشو پہ بات کرنا شروع کر دی، اور خلیجی ملکوں نے اور کشمیر کے اوپر گفتگو سے. اور میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک فضا بننی ہے کہ مسلم امہ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ہمارا واقعی دشمن ہے تو یا ہندو ہے اور یا یہودی ہے. کیونکہ قرآن پاک کی بہت خوبصورت آیات میں سے ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشد الناس، تم میں سے دو لوگ جو ہیں وہ تم سے سب سے زیادہ مخالف ہوں گے. نصارہ کو نہیں کہا اللہ نے، عیسائیوں کو نہیں کہا، ایک یہودی ٹھیک، اور دوسرے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کہ کھلا شرک کرنے والے ہیں، واضح شرک کرنے والے. اشرکو اور قالت الیہود، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اور یہ دو کے بارے میں. بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تھوڑی بہت تمہیں کوئی محبت مل جائے گی تو وہ نصارہ یعنی عیسائیوں سے مل جائے گی کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو استکبار نہیں کرتے، ان میں سے نیکی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ دو اللہ نے 1400 سال پہلے اس مسلم امہ کے دونوں کناروں پہ دونوں آبادیوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور یہ ایک ریئلائزیشن بنتی چلی جا رہی. اور یار بات ہے یار، اب تو قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عثمان صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے اور ہمیں ہوش دے، ہمیں سب کچھ دے. ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اب ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں اب ہمیں کسی قسم کی جو ہے نا لغزش جو ہے اس کا کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. بالکل قطعاً کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخر الزمان کی کمانیں جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں آ چکی ہوئی. اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وہ وعدہ پورا کرنا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. اچھا کرنا کیا ہے اب امت مسلمہ کے پاس؟ اب راستہ کیا ہے؟ آپ نے کہا نا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اب کس کو فالو کریں ہم؟ دیکھیں امت مسلمہ کا راستہ سب سے بڑی بات ہے کہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ اس وقت اختلاف ختم کرنا چاہیے. اللہ کے ہاں ایک ایسی شخصیت ہے جس پہ سارے اکٹھے ہو جائیں؟ نہیں، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اسی تو وہ تو کہتے اکٹھے ہی امام مہدی پہ ہوں گے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس دور کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں مسجدیں جو ہیں اس میں قرآن پڑھا جائے گا، لیکن تمہارے علماء جو ہیں زمین میں آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے. فتنہ انہی سے نکلے گا اور یہی پیدا ہوگا. آپ اندازہ کریں، میں حدیثیں پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں. تو فتنے سے بچا کیسے جائے؟ فتنے سے اختلاف رائے سب سے بڑی علماء کو اکٹھا ہونا پڑے گا. تو علماء کو اکٹھا کرے گا کون؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کرونا پہ اکٹھے ہو گئے ہیں مساجد کھولنے پہ پہلی بار. دیکھیں مساجد کھولنے پہ اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا مساجد کھولنے پہ تو آپ اکٹھے ہو گئے سارے کا سارے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ رمضان میں جو عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ ٹرانسمیشن کرتے ہو، رمضان ٹرانسمیشن جو ہے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ مدعے تو کہ کسی عورت کے ساتھ؟ اس دفعہ مولوی اطاعت کر کے کہے کہ کوئی مولوی اسی ٹرانسمیشن میں نہیں جائے گا جس میں عورت بیٹھی ہوگی، لڑکی بیٹھی ہوگی. لیکن نہیں ہوں گے مدعے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کے معاملے کے اندر نا ہمارے ہاں مسجد سے باہر ہم نکل نہیں پاتے. آج عثمان صاحب ایک اور چیز بڑی میں ایک بہت ذاتی دوستی تھی اس شخص سے، اور میں جب نوکری شروع کی تھی تو جب میری پہلی پوسٹنگ پشین ہوئی تھی تو وہاں ایک سردار خیر محمد ترین سے بڑے مشہور نام تھا ان کے، یہ ایوب خان جو ہے نا پریزیڈنٹ، اس کے قبیلے کے سردار تھے. اچھا. تو ان کا بیٹا تھا مصطفیٰ ترین وکیل بھی تھا. وہ اس وقت وہ تھا اپنا میونسپلٹی کا چیئرمین. پھر یہ MP بنا، پھر یہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے تحت یہ اپنا وزیر بھی رہا. اچھا. اور پشین بڑی خوبصورت جگہ جہاں جینیفر موسیٰ وغیرہ سارے لوگ ہوئے. تو بہت اچھی دوستی تھی. تو آج وہ کورونا سے انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. تو یہ بڑا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے.
اس لیے کہ لوگوں کے گھروں تک بھئی موت نہیں پہنچی. میں اب تیسرا چوتھا صدمہ برداشت کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ان کو اندازہ نہیں ہے, عمران خان صاحب کو بھی اندازہ نہیں ہے اور باقی لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اندازہ ہونا ہو, ہماری عوام بھی اس کو اس لائٹ لے رہی ہے. سر اس بری میں اب کہوں آ جائے گا کہ کرونا خود لوگوں کو ٹھڈے مار کے گھر بھیجے گا. جس دن آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میں باہر جاؤں گا تو موت لے کے آؤں گا, تو اس دن آپ پھر ریڑھی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, پھر آپ بچوں کو لے کے نہیں نکلیں گے. یہ کرونا آپ کو ان کو ڈنڈے مار کے واپس بھیجے گا تب کہ ڈاکٹر بیچارے ڈر گئے ہیں نا, خوف زدہ ہیں ڈاکٹر. ان کو پتا ہے, انہوں نے جو بات کہی ہے کہ بھئی لڑائی ہماری ہے, ہم لڑ رہے ہیں اور ہمیں پتا ہے جو فوج لڑ رہی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس کیا گولہ. اسی لیے کیا یہ تھا عمران خان صاحب کو کہ بجائے کسی فیصل واڈا کے ہاتھ میں مائک دینے کے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں مائک دے دیتے. اسد عمر صاحب کو بنایا تو ہوا انہوں نے سارا نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول. اسد مرزا نے MBBS کیا ہوا, اسد عمر نے MBBS کیا ان کے ساتھ MBBS والے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہاں, ڈاکٹر فردوس عاشق امان MBBS ہیں, اچھا اچھا. ڈاکٹر ظفر مرزا MBBS نہیں مرزا کا میں جانتا ہوں. اچھا, وہ تو جس وقت میں ہیلتھ میں تھا تو اس وقت وہ WHO میں تھے, مصر میں ہوتے تھے. اب میں ایجپٹ گیا بھی تھا جس وقت وہ مصر میں تھے, تو ایجپٹ میں گیا بھی تھا زمانے میں, ایک کانفرنس کرایا کرتے تھے. بریک کا کہا جا رہا ہے یا ناظرین بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے مشن اسعاد.